حدیث نمبر 1081 حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال كنت آتي مع سلمة بن الأكوع رضي الله عنه فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف. اللہ اکبر. پھر آگے دیکھو بات. حضرت مکی بن ابراہیم، امام بخاری حضرت مکی بن ابراہیم سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت یزید بن ابی عبید سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں، یزید بن ابی عبید کون ہے بتائیں ہم؟ یہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کے خادم ہیں. تو یزید بن ابی عبید کہتے ہیں کہ میں حضرت سلمہ بن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد نبوی میں حاضر ہوتا، حضور کی مسجد میں ہم داخل ہوتے. فیصلی عند الاسطوانۃ التی عند المصحف، تو وہ اس پلر کے پاس نماز پڑھتے تھے جو پلر قرآن کے قریب ہے. آپ دیکھیے پھر بات کرنے کا انداز دیکھو. یہ جو آداب ہمارے بزرگ ہم کو سکھاتے نا، جس کو اہمیت ہمارے پاس نہیں ہوتی، یہ جو آداب، یہ صحابہ کے آداب تھے. پلر اگر ہو مسجد کا اور اس کے پاس قرآن رکھ دیا جائے تو کیا کہیں گے؟ وہ قرآن جو پلر کے پاس ہے، ایسے ہی کہیں گے نا کہ قرآن ایسی چیز ہے جس کو موو کیا جا سکتا ہے. اور روایات میں آتا ہے، دوسرے احادیث شریفوں میں پڑھا کہ ایک صندوق تھا، وہ صندوق کے اندر قرآن، ایسا پرنٹڈ قرآن ہر جگہ نہیں ملتا تھا نا، تو پورے مدینے میں 1 یا 2 قرآن رہیں گے. تو وہ قرآن کو صندوق کے اندر رکھ کر اس صندوق کو وہاں رکھا گیا. تو کیا کہیں گے؟ وہ قرآن کا صندوق جو پلر کے پاس ہے. اگر ہم سے کوئی پوچھے تو ہم تو ایسے ہی کہیں گے جی قرآن کا صندوق جو پلر کے پاس ہے. لیکن حضرت سلمہ بن اکوع اور ان کے شاگرد، ان کے خادم کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ پلر جو قرآن کے پاس ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ یعنی قرآن کے ادب میں، قرآن کریم کے ادب میں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ قرآن پلر کے پاس ہے، بلکہ کہہ رہے ہیں وہ پلر جو قرآن کے پاس ہے. یہ ادب والا انداز ہوتا. ٹھیک ہے، یہ ادب والا انداز ہے. یعنی اگر کوئی کہے کہ میں جا رہا تھا اور میرے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ غلط. نہیں، ایسا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں جا رہا تھا، ایسے سمجھیں. تو جو بزرگ چیز ہے ان کی سنگت بتائی جاتی ہے. تو آپ تصور کر رہے ہیں، تو ممبر کے پاس جو دیوار تھی، ممبر کے پاس دیوار تھی، اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے پاس جو پلر ہے. پلر تو زمانے قدیم سے ہے، جب قرآن کی ایک جگہ جمع نہیں ہوتا جب سے پلر ہے. لیکن کہہ رہے ہیں وہ پلر جو قرآن کے پاس ہے وہاں پر جا کر نماز پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں جگہ ڈھونڈ کے وہ جو قرآن کا صندوق تھا وہاں پر پلر ہے، اسی پلر کے پاس جا کر حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھتے، تلاش کرتے رہتے تھے. فقلت یا ابا مسلم، میں نے پوچھا، ابو مسلم انہی کا لقب ہے، انہی کو ابو مسلم پکارا کرتے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ. تو میں نے کہا ابو مسلم، میں آپ کو دیکھتا ہوں اراک تتحرى الصلاة عند هذه الاسطوانة، میں دیکھتا ہوں آپ کو کہ آپ کوشش میں رہتے ہیں کہ یہی پلر کے پاس نماز پڑھنا ہے، یہی پلر کے پاس نماز پڑھنا ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ قال فإني رأيت النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يتحرى الصلاة عندها، میں نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا کہ وہ تلاش کر کے جگہ، یعنی یہاں پر نماز پڑھنے کے لیے کوشاں تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر جا کر نماز پڑھے. تو ایک مرتبہ حضور کو وہاں جا کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا. تو برکت کے لیے، اب دیکھو لوگ برکت کے قائل نہیں رہتے. اب اس کو کیا کہیں گے کہ حضور اس جگہ نماز پڑھے تھے اس لیے میں اس جگہ نماز پڑھتا ہوں. کیوں دوسری جگہ نماز پڑھے تو اللہ دوسرا رہتا کیا وہاں پر؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تو ہر جگہ ایک ہے نا، مگر اس جگہ پہ جہاں حضور پڑھے تھے اس جگہ میں جا کر نماز پڑھنا چاہتا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ استبراک، کسی جگہ سے برکت حاصل کرنا، جگہ سے برکت حاصل کرنا یہ اسلام کا حصہ ہے. اور یہ حدیث شریف بخاری شریف میں ہے. جی ہم اہل حدیث بھائیوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ حدیث شریف بخاری میں ہے، یہ حدیث شریف صحیح ہے، سند اس کی بول مختصر ہے. اور یہ صحابی رسول سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقام کو برکت کے لیے وہاں پر جا کر نماز پڑھتے. ٹھیک ہے.